اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں عابد کمالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت بتانا پڑتا ہے۔ انہوں نے صحافت کی دنیا میں، اور صحافت کا جو ایک عنصر ہے، ایک اکائی ہے، وہ فیچر نگاری ہے۔ فیچر نگاری کی دنیا میں ایسی ایسی مہمات انہوں نے سر کی ہیں اور ایسے ایسے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاض بٹالوی کے بعد اردو فیچر میں اگر کوئی نام تاریخ صحافت میں ہمیشہ لیا جائے گا اور صحافت کے طالب علموں کے لیے ایک فیچر کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرے گا، وہ نام ہے ظفر اقبال نگینہ کا۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر بھی میری ان کی پوسٹنگ کے دوران، چونکہ وہ کوٹلی آزاد کشمیر سے پہاڑوں سے آئے، داتا کی نگری میں آئے، پھر بلے شاہ کی نگری میں میری ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ہم نے ایک جو انہوں نے فیچر کیا ایک ایونٹ تھا موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ وہاں کی ایک بہت بڑی فیملی ہے، ان کے پاس موئے مبارک تھا، تو پروگرام یہ بنا کہ اس کی زیارت عام لوگوں کو کرائی جائے۔ اس میں اس فیچر میں ان کے ساتھ شامل تھا، تو کئی چیزیں مجھے ان کی ذات کے حوالے سے تھیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج ظفر اقبال نگینہ سے مجھے جو ان کے فیچر میں دیکھتا رہا، تو جو ان سے ملاقاتوں میں مجھے معلوم ہوا، نگینہ صاحب جی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ایک ایس ایچ او کھڈیاں کی داستان ہے، وہ کیا کہانی تھی؟ وہ داستان نہیں، حقیقت تھی۔ وہ یہ کہ ایک جنگ میں فیچر تو روٹین میں لوگ کرتے رہے، لیکن میں نے کبھی بھی وہ داتا دربار والا بھی ہے جس میں 100 بچے آپ نے برآمد کرائے تھے، ایسے ہی ہے، تو اور اس میں آپ ملنگ بن کے بیٹھے اور اس میں آپ نے کام دکھایا۔ تو ایک ظفر اقبال نامی تھا شیخو پورہ کا پولیس ڈاکو جو تھا، تو ان کی ٹرانسفر ہوئی کھڈیاں جی، تو میرا تعلق تھا، وہ ایسا جو تو ان کا میرا تعلق تھا، تو میں نے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کو جنگ کے ایڈیٹر ان چیف جناب محترم میر شکیل الرحمان سے ملوایا کہ اس کی زندگی یا اس کے معاملات یا اس کی جاب پہ کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ تو اعتماد میں لے کے اس کی جگہ میں نے پولیس تھانہ کھڈیاں میں ایز اے ایس ایچ او چارج، پولیس تھانہ کھڈیاں ضلع قصور میں، قصور میں، تو میں ایس ایچ او کی حیثیت سے وہاں 13 دن رہا، اور 13 دنوں میں ہی میں نے 13 اشتہاری گرفتار کیے، اور اتنے خطرناک کیے کہ میں پورے علاقے میں اس کی ایک معاملہ بنا، بلکہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا بندہ جو پولیس کے تھانے میں آ کے ایس ایچ او کو بھی گالیاں نکالا کرتا تھا۔ بگیانہ گاؤں ہے، اس کا بابا زادہ بڑا مشہور جگہ ڈوگر گاؤں بھی بگیانہ تو بگیاڑ سے بگیانہ۔ جب میں تھا تو میرے ہوتے ہوئے وہ داخل ہوتے ہی اس نے اول پھول بکنا شروع کر دیا۔ میں نے درگزر کیا، میں نے کہا مینٹلی ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹرب وہ بندہ، وہ چلا گیا، تو میں نے مورر سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ بابا زادہ ہے ڈوگر بگیانے کا۔ میں کہا اچھا، کہتا یہ تو یہاں تھانے میں کھڑے ہو کے سپاہیوں کو چانٹے لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا ایڈریس پتا ہے اس کا؟ ہاں جی پتا ہے۔ لو جی، اگلے دن صبح 11 بجے میں نے ریڈ کیا اور وہاں سے اس کے گھسیٹتا ہوا میں کھڈیاں تھانے میں لایا۔ کیا بات ہے! کھڈیاں شہر کے لوگوں نے 10,000 لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ میں نے اس کو ٹانگے پہ پیچھے نیچے گرا کے ٹانگیں اس کی ٹانگیں باندھ کے تو گھسیٹتے ہوئے میں تھانے میں لے کے آیا۔ کوئی 13 دنوں میں کوئی پولیس مقابلہ تو نہیں ہوا تھا؟ کوشش بڑی کی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پرانے ہوتے ہیں نا اشتہاری یا دوسرے، ان کی ملی بھگت بعض لوگوں سے ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ چانس نہیں ملا مجھے، کیونکہ اس ایس ایچ او شپ میں آخر میں نے یہ کیا کہ
تھانے کے سٹاف کے خلاف ہی مقدمہ درج کر اچھا دیا۔ آپ ویسے بھی بڑے قریب رہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ قصور کی جو پٹی ہے اس میں زیادہ جرائم کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اصل میں اب تو حالات کچھ اور ہیں، اس وقت منشیات کا تھا اچھا، سب سے زیادہ۔ تو کیا ادھر سے بارڈر سے کوئی میں بتاتا ہوں ٹرانزیکشن ہوتی؟ یہ جو تھانہ کھڑیاں کی حدود میں منڈی عثمان والا آتا ہے، ہاں، جب وہ کادوال پوسٹ ہے آج پاکستان رینجر کی، تو اس ایریے سے پھر جوت سنگھ علاقہ ایسا ہے جہاں سے دریا سے پار جاتے ہیں، اور وہاں سے جو لوگ ہیں خاص کر یہ چروائے مال مویشی لے کے گئے، اپنا ایک آدمی مال مویشی ادھر بیچ کے پھر آتے ہوئے مال بھی لے کے آئے۔ اسی طرح ایک وہاں کا بڑا مشہور آدمی تھا وہ جو یہ دھندا کرتا تھا، تو اتفاق یہ ایک بار ایسا ہوا، میں یہ انکشاف جو کرنے لگا ہوں نان چیلنجیبل ہے، اس کا پروف ہے میرے پاس، اچھا، کہ قصور میں ایک شخص نے راول پنڈی کے معروف پیر گلرا رشید، اچھا، ان کو دعوت دی اپنے اس گاؤں میں، اور ان کی گاڑی جو تھی اس میں 1.5 من افیون اور چرس۔ پیر صاحب کی گاڑی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گاڑی رینجر والوں نے یا دوسرے پولیس نے چیک نہیں کرنی، نکل جائے گی، وہ پکڑی گئی۔ قصور شہر میں تھانہ سٹی میں جب ان کو لایا گیا تو مجھے پتا چلا، میں گیا تو پیر صاحب بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، ملزم۔ پھر میں ان کو لے کے آیا، اچھا، اور پھر میں نے بتایا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو منشیات کا ایک دھندا اس لیے زیادہ تھا، لیکن جب پاکستان آرمی اور پاکستان رینجر نے سخت انتظامات کی، کیونکہ میں نے جب جلوں کے دھواں پوسٹ پہ فیچر لکھا نا، جلوں کے دھواں پہ اس میں دیا کہ وہاں پار ایک مزار ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی چاروں اس مزار پہ آتے ہیں، اور وہاں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی حدود سے انڈیا کی حدود میں تقریباً 40-50 گز اچھا ہے۔ ظفر بھائی، یہ ہم سنتے ہیں کہ رسہ گیر ہوتے ہیں، کچھ ٹاؤٹ ہوتے ہیں پولیس کے، تو کو رسہ گیروں سے بھی واسطہ پر؟ رسہ گیروں کا 2 واقعات سنا دیتا ہوں۔ یہ جو بابا رضادہ ہے نا، یہ بہت بڑا رسہ گیر تھا۔ ایک تو یہ تھا، اور ایک ایسا بتانے لگا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گا، کہ قصور شہر میں وہ شخص بڑے محترم تھے، محمد علی کھائی۔ اللہ، محمد علی کھائی قائم مقام جب صدر پاکستان بنے تو قصور آئے ریسٹ ہاؤس میں، تو صحافی سارے آگے، تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی اجازت ہے کہ سوال کرنے کی؟ کہتے کریں۔ میں کہا میں علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں انٹرویو۔ کہتے نہیں سب کے سامنے کریں۔ اچھا، تو میں نے پہلا سوال یہی کیا کہ جناب آپ جب سے صدر پاکستان بنے رسہ گیری کے واقعات کم ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے موجودہ سپیکر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں؟ جی ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، ان کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ جب سے آپ پریزیڈنٹ پاکستان بنے رسہ گیری کے واقعات کم ہو گئے، آپ نے کنٹرول کیا یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ اچھا، کہ آپ کے چلے جانے سے یہ رک گئے؟ تو وہ اول پھول بکنے لگے، حتیٰ کہ میری گرفتاری کا آرڈر دے دیا۔ مختار صاحب ہوتے تھے، ظفر قریشی ایس پی، اور انہوں نے مجھے پکڑا، انہوں نے کہا یار یہ مصیبت میں ہے تو پریزیڈنٹ پاکستان۔ اور میں نے کہا پریزیڈنٹ پاکستان اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کیا، اس کو میں جانتا ہوں، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں پروف دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ رسہ گیری اسی پتہ کیا کرتے تھے، مویشی کسی کا رات چوری کرائے، اپنے گھر میں باندھ دیے، اور پھر پیسے لے کے صبح دے دیے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور ان کا اپنی پوزیشن یہ تھی کہ قصور شہر میں ان کو تانگے والا نہیں بٹھاتا تھا کہ جب یہ اترے گا تو پیسے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ ایسے اوپر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ایسے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ جو یہ نذرانہ ہے نا، یہ سیڑھیاں ہیں۔ اچھا، یہ فائلیں بھی کھلتی ہیں، سیڑھیاں بھی بنتی جاتی ہیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر۔ اور کیا ہے؟ آج تک مجھے یہ بتائیں کوئی عالم دین بھی اوپر اسی طرح گیا؟ کوئی نہیں۔ میں تو ایک شخص کو جانتا ہوں، ایک ورکر ٹائپ تھا وہ، جس کا نام تھا غلام حیدر وائیں۔
ہاں جی بالکل وہ کونسلر بھی جس طرح وہ بنے، میں ان کے علاقے میں سرو کیا، میں ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، میاں چنو جاتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ. وہ ایک ورکر سے وہ ایک درویش آدمی تھے، درویش آدمی تھے. تو بہت کم ہے. یہاں ایک راہی صاحب تھے ایم پی اے بنے، وہ جو لیبر لیڈر تھا فیصل آباد سے، جی فضل حسین رائی ان کا نام. یہ دو نام میرے ذہن میں چائے کا ایک ہوٹل رکھا ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی فضل حسین رائی. دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا. بالکل. رات کو کوئی 11-12 بجے وہ گھر آیا تو باپ سین میں بیٹھے اسے چارپائی پہ کہنے لگے اوے فضل تو کدھر اتنی دیر لگا دیتا ہے؟ کہتا ہے ابو وہ فلاں بندہ ہے نا الیکشن لڑ رہا ہے نا تو اس کے لیے میں ووٹ مانگنے جاتا ہوں. کہتے تیرے کہنے پر لوگ ووٹ دیں گے؟ کہتے کیوں نہیں دیں گے؟ اچھا صبح بات کروں گا. صبح اس نے اپنے 5 مرلے والا مکان بیچ کے پیسے فضل حسین رائی کو دیے، جاؤ کاغذات داخل کرو تم نے الیکشن لڑنا ہے. خود لڑ اور وہ لڑا اور الیکشن جیت گیا. اور پیپلز پارٹی کا وہ ایم پی تھا اور بڑا معروف تھا. وہ بینظیر بھٹو نے بازو پکڑ کے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. ایسے ہی تو ابھی بھی ان کے بیٹے سے سرمد رائی سے میرا رابطہ ہے. اچھا ہاں میں رابطے ختم نہیں کرتا. انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہ. فضل حسین رائی بہت بڑا نام ہے، فالو اپ کریں گے. تو اچھا پھر یہ جو ایس ایچ او والی بات تھی یہ 13 دن رہی تقریباً 2 ہفتے تک، اور پھر اس کے کیا پھر بعد میں جب پرانا منظرنامہ واپس لوٹا پھر کیا ہوا؟ میں آئی جی سردار محمد چودھری اللہ جنت نصیب کرے وہ مجھے لے کے وہاں گئے کھڈیاں، تو 7-8 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا شہر کا. انہوں نے کہا اس کو ایس ایچ او لگا دیں. جی اب میں یہی سوٹ کرتا ہے باقی کوئی نہیں کرتا. اچھا جب آپ اس طرح کے کارنامے کرتے تھے تو اس میں کوئی لوگ کورٹ میں بھی جاتے تھے کہ جی آپ بریچ کر رہے ہیں ایک لا کو، یا ایک جو روٹین ہے، ایک محکمانہ روٹین ہے، کورٹ میں میں جانے کے قابل چھوڑتا ہی نہیں تھا. ایک کیس میں کورٹ میں لے گئے، وہ کون سے کہ میں نے جب رائے احمد خان کھرل کی سٹوری لکھی تو اس میں نے انہیں انکشاف کیا کہ رائے احمد خان کھرل کو جو شہید کرایا وہ رائے سرفراز خان کھرل نے مخبری کر کے کرایا. اور یہ رائے سرفراز خان کھرل خالد خان کھرل جو ہے اس کا دادا ہے. وہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان، تو انہوں نے رٹ دائر کی یہاں ہائی کورٹ میں. یہ ڈی سی لاڑکانہ بھی رہے ہیں. جی ڈی سی ایس پی. تو انہوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے دادا کو بدنام کرنے کے لیے. تو میں نے لارڈ برکلے کے خطوط کورٹ میں پیش کر دیے. میں نے کہا یہ کیا بات، کورٹ میں کیا پیش کیے. جج نے اس کو کہا 30,000 روپیہ بھی اس کو وکیل کا بھی دو ورنہ جیل جاؤ گے. اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، منگوائے گئے پیسے دیے. تو بات یہ ہے لارڈ برکلے کا وہ خط جو میں نے پیش کیا وہ برطانیہ حکومت کے پاس بھی نہیں تھا. اس پہ انہوں نے مجھے ویزا بھی دیا اور یو کے میں خط کی نمائش بھی کرائی کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں تھا. آپ کا تعلق تو ایک عسکری خاندان سے ہے، عسکری گھرانے سے ہے. آپ کے والد صاحب نے پاک فوج کو سرو کیا اور آپ کے آگے اولادیں بھی ان کی کر رہی ہیں، اور آپ کی تربیت پرورش جو ہے وہ بھی ایک وردی میں ہوئی، سبز پرچم میں، سبز وردی میں ہوئی. یہ وردی ہمارے لیے قابل احترام. پاک فوج کی عظمت کو سلام. پاک فوج کی بہت قربانی ہے اس ملک کے لیے. پاک فوج دنیا کی سب سے عظیم فوج ہے. تو پھر یہ آپ صحافت کی طرف اور آپ کے ذہن میں اتنے مطلب یہ کیسے آئی؟ یہ کون استاد ہیں آپ کے، کون ہیں جنہوں نے آپ کو اس وادی میں آپ کو لے کے آئے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے حوالے سے بات کی آپ نے. میرے لیے سب سے بڑا مجھے فخر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاک یونیفارم کی گود میں پرورش پائی. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میرے والد نے 65 اور 71 کے جنگ میں اگلے مورچوں میں رہے، تو اس کی قدر اس وطن کی مجھے ہے کہ وہ مورچے کیا ہیں. میں ابھی دیکھتا ہوں تو بعض اوقات میں بڑا تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوتا ہوں کہ جب پاکستان آرمی کے خلاف بھاولے ہوئے لوگ ملک دشمنی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بندے بھی سوشل میڈیا پہ ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کر کے پاکستان آرمی کے خلاف پھول پھول بکتے رہتے ہیں. پاکستان آرمی سے یہ دنیا کی سب سے نمبر 1 آرمی ہے. میں الحمدللہ مجھے ایک طویل عرصہ سے میری رفاقت ہے.
میں پاکستان میں واحد آدمی ہوں جس نے دہشت گردوں کے خلاف ترانہ لکھا، تو جنرل عاصم منیر نے مجھے انعام بھی دیا، اور انہیں کہا کہ یہ ہمارا سویلین جنرل ہے۔ کیا بات، 24 کروڑ 41 لاکھ لوگوں میں یہ پہلا بندہ ہے جس نے دہشت گردوں کو للکارا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ پاک فوج کے شہداء، پاک فوج کے غازی، پاک فوج کے وہ شجاع، وہ غیور جنہوں نے پاک وطن کے لیے خون کے نذرانے دیے، ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ نگینہ صاحب کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی رہیں گی، بلکہ اس طرح کریں گے کہ یہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ایک شہید ایک غازی کی کہانیاں میں لے کے آؤں گا تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے کہ کیا کیا مارکا رائی ہوئی، ہماری قربانیاں کیا ہیں۔ اگر ہم اپنی قربانیوں دیوی کو سمجھ جائیں تو سمجھو پھر ہم اس مٹی کے ذرے ذرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی اور بات کہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے سامعین و ناظرین، اور اینڈ پہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چونکہ پاکستان ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور وہ جو میں شعر بھی پڑھا کرتا ہوں نگینہ صاحب کہ مجھ جیسا گمنام سا بندہ بھی پہچانا جائے گا، پاکستان کا شہری ہونا اتنا بڑا حوالہ ہے۔ بات یہ ہے کمالی صاحب، ہم پر یہ فرض لازم ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت حفاظت کا طالب ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی، ایک بات میں کلیئر کرتا ہوں، اگر ہم نے کوتاہی کی اور ہم اگر بے گھر ہو گئے، چین، افغانستان، ایران ہمیں پناہ نہیں دیں گے۔ یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہمارا مرنا جینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دنیا کے حالات یہی بتا رہے ہیں۔ ہماری عزت وقار اسی وطن میں ہے، اور اپنی عزت وقار بنانے کے لیے ہمیں پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ رہنا ہوگا، کوئی شک نہیں، یہ لازم ہے، اور قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ بالکل شک، کوئی شک، قوم کو ایک ہونا ہوگا، کوئی شک نہیں۔ تو اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وہ جو ایس ایچ او والی کہانی تھی وہ ہو گئی، وہ ڈاکو والی کہانی تھی، کہانی کیا وہ ایک مطلب آپ نے ایک سچے واقعات ہیں، آپ خود ملے، لکھے، آپ نے بتائے کہ ان کرداروں کے اندر۔ اچھا وہ جو ڈاکو والی کہانی تھی، اس میں آپ نے کیا اچھی بات ایک بتاتے ہو؟ پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا ڈاکو ہوا 65 63 64 65، وہ تھا محمد خان ڈاکو ڈرنالیا۔ میں نے ان کی زندگی کا انٹرویو کیا، انہوں نے جو انکشاف کیا وہ میرے لیے کمال تھا۔ میں نے کہا کہ زندگی میں ایسی چیز مجھے کبھی میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ 65 کی جنگ ہونے والی تھی، تو میں 3 بندوں کے ساتھ شکر گڑھ کے ایک علاقہ بڑا بھائی، وہاں سے ہم نے 12 منگا ایک گھر کو لوٹنا تھا، تو پہلے 2-4 دن واچ کیا۔ آخری رات جس دن ہم نے جانا تھا، ایکشن لینا تھا، تو رات کو جب نکلے تو آگے سے بہت سارے بندے آ رہے تھے۔ ہم نے سوچا پتہ نہیں ہماری مخبری ہو گئی ہے، لوگ آ گئے، لیکن پتہ چلا کہ ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اور ہماری جو پوسٹ ہے کوٹ دوابے والی، اس پہ انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے رینجر کے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا جھنڈا لگا دیا ہے۔ تو محمد خان نے جب یہ سنا، اس نے ساتھیوں کو بلایا، کہنے لگے یار پوری زندگی لوگوں کے گھر لوٹتے رہے، آج میرے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے، پاکستان پہ، پاکستان میرا گھر ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ اور پھر انہوں نے اس پوسٹ پہ اٹیک کیا، 13 یا 14 بندے تھے، ان کو ہلاک کیا، ان کی لاشیں اٹھا کے ریڑے پہ وہاں سے لے کے وہ شکر گڑھ آئے، اور بابو ڈاکہ نے اس کو کہا کہ ٹیلی گرام لکھ فیلڈ مارشل ایوب خان کو کہ میں نے یہ ایکشن کیا ہے۔ تو ٹیلی گرام بابو جو ہے اس نے کہا نیچے نام کیا لکھوں؟ جب اس نے کہا محمد خان ڈاکو، تو اس کا یہ ہوا کہ وہ اسی وقت آن سپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، خوف سے کہ محمد خان ڈاکو، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ محمد خان چلا گیا، نیاب بابو آیا، وہ ٹیلی گرام بھیجیے ایوب خان کو۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک آرڈر دیا کہ محمد خان کو کسی کیس میں سزائے موت نہ دی جائے، چاہے 4000 بھی قتل ہو، کیونکہ یہ محب وطن پاکستانی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات تو یہ دیکھیں نا
کہ جب وطن کے لیے ایسے لوگ قربانی دیتے ہیں تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ سیاست کا لبادہ اڑا ہوا ہے، مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے، پاکستان آرمی کے خلاف باہلے ہوئے ہیں. بھئی کیا کر رہے ہو آپ؟ کون ہے پیچھے آپ کے؟ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. تو پاکستان دیکھیں، پاکستان کے قیام پہ 18 سال بعد اس نے پہلا اٹیک کر دیا. کیا بات. پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے قطر میں ہم پہ حملہ ہوا، اور ہماری تھرڈ کلاس پالیٹکس جو ہے اس نے ادھر ہم ادھر تم کا کر کے مجیب الرحمان کو الگ کر دیا. مشرقی پاکستان گواہ بیٹھے اور ہم ادھورے رہ گئے. ادھورا نقشہ پاکستان. اب اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت برسر اقتدار آتی ہے سب سے پہلے ان کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر کو فتح کرو، وہاں اپنی حکومت قائم کرو. میں 3000 پروف دے سکتا ہوں کہ انہوں نے، عمران خان جب آئے اس وقت، یہ 2011 میں میرا آرٹیکل چھپا ہے جی، اور اس کو ڈیلی اوصاف نے بھی عنوان دیا ہے تجھے خوف خدا نہیں. تو میں نے جب اس میں انکشاف کیا کہ عمران خان ایبٹ آباد عثمان غنی کے گھر جب آئے تو وہاں سے ممتاز راٹھور کا میسج آیا کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب نے، کیونکہ میں اس وقت ان کا میڈیا ایڈوائزر تھا اور وہ اسپیکر اسمبلی تھی، تو خان صاحب نے مجھے ان کی خاطر تواضع کے لیے چیزیں لانے کے لیے کہا. تو میں جو بیکری سے سامان لے کے آیا وہ بھی ادھار لایا، کیونکہ راٹھور صاحب کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اچھا. عمران خان آ گئے. اس میٹنگ میں عمران خان نے کہا کہ راٹھور صاحب آپ ایسا کریں، 25 MLA کا انتظام کریں، 25 کروڑ میں دوں گا، ادھر آپ کی حکومت ہوگی تو میں پاکستان میں حکومت گرانے کے لیے قابل ہو جاؤں گا. اچھا. مولوی صاحب اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آج جب میں ان کے بلند باغ دعوے سنتا ہوں، معاملات دیکھتا ہوں، تو مجھے اس میں چھپا ہوا وہ عمران خان بھی دکھائی دے رہا ہے جو 25 کروڑ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا، صرف اس لیے کہ میں پاکستان کو زیر کروں، پاکستان کے حکمرانوں کو گراؤں اور میں حکومت سنبھالوں. بڑے انکشاف. کیا ہے؟ اور یہ پروف ہے. اچھا. میں ابھی دکھاتا ہوں. اچھا. دنیا میں کوئی چیلنج کرنا چاہے، یہ فوٹو کاپی ہے اس کی، اس پر ڈیٹ پڑھیں کیا لکھی ہوئی ہے. یہ ہے اوریجنل اوصاف اخبار کا. جائیں 1 اکتوبر 2011. کتنے سال پہلے کی بات ہے. تجھے خوف خدا نہیں. ہاں جی. اور اس میں نے انکشاف کیا کہ ممتاز راٹھور کی قبر سے جڑے واقعات کی نشاندہی کر رہا ہوں. اور ممتاز راٹھور نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیں. اس نے کہا خان صاحب آپ میرے گھر آئے ہیں، آپ کی عزت احترام کرنا مجھ پر واجب ہے، اور جو آپ کی خاطر تواضع کے لایا ہوں یہ ادھار منگایا ہے. اگر میں بے غیرت قسم کا بندہ ہوتا آج میرے پاس بڑی گاڑی ہوتی اور میں آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوتا. کیا بات. لیکن میں نے کبھی سودے نہیں کیے اور یوں عمران خان وہاں سے واپس آ گئے. بڑی بات ہے. تو ہم راٹھور صاحب پہ اور ان کی جو یہ اس طرح کی روایات ہیں جو سیاست میں انہوں نے بڑی دیدہ دلیری اور دیانت کو جو فروغ دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی زبان راٹھور صاحب کا سب سے بڑا سر یہ بھی کمال ہے کہ LOC لائن آف کنٹرول، کشمیر لائن آف کنٹرول، پہلی بار اپنی زندگی میں 99 میں انہوں نے کشمیر کنٹرول لائن توڑنے کا اعلان کیا اور لاکھوں لوگ لے کے کنٹرول لائن پہ چلے گئے. یہ پاکستان کے آزاد کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ناظرین اور ختم ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ محبت سے اور پاکستان کے ساتھ جڑے ان عاشقوں سے، پاکستان کے ان فدائیوں سے جو اس وطن کے لیے بہت سی قربانیاں، خون کے نذرانے پیش کر کے شہداء میں داخل ہو گئے، اور بہت سے وہ لوگ جو اس وقت اس دھرتی پر موجود ہیں اور وطن عزیز کی ایک چھوٹی سی پکار پر پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنی جانوں کے نذرانے اور اپنے مال پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. پاکستان ہی سب کچھ ہے. پاکستان ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. یہ ہماری چھت ہے. یہ مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے.
یہ خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے. بے شک. اور آخر میں یہی کہنا ہے کہ اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجئے. پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. بہت شکریہ.